دعا گو ہیں خصوصی ساڑی التجا ہے اللہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اللہ پاک انہوں نے رہائی نصیب فرمائے، اور انہوں تو بعد بے شک اسی بہت معروم ہو گئے ہیں، انہوں تو بعد بہت ساری لچر ہوئی، کوئی اس دا صحیح ممکن جواب نہیں دے پایا۔ اس واسطے اہل سنت نو ایسے شخص دے وجود دی بہت ضرورت ہے۔ ہر شخص اپنی نمازی دعا منگے، ہر شخص جمعے دے خطبے دعا منگے کہ اللہ قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نو رہائی نصیب فرمائے۔ انہاں دا وجود اتنا اہل سنت نو ضروری ہے جتنا سانو جیون واسطے ساڑی سان ضروری ہے۔ اے لوگوں گل یاد رکھ لو، اس شخص دا جیل دی سلاخ دے پیچھے ہونا اے اتنا دور کر چکے ہیں کہ سن 10 سال دوبارہ محنت کرنے کی سی۔ 10 سال محنت تو بعد اسی ایسا سٹیج تے آمنا لوگوں اتنا مشکل ہو گیا ہے، تو اسی سادہ لوگوں اس چیز کو نہیں پہچان سکتے۔ جو لوگ صبح شام کتاب گردانی کتاب ریزی کی چلک دیں، انہاں لوگوں تو پوچھو کہ اس شخص دی کتنی محنت آ، اس شخص دا کتنا اسلام باستے کم آ، اور یارو اس دی ضرورت ہے۔ اس شخص تو بغیر توڑے میرے واسطے بڑی مشکل ہے۔ استاد عطا محمد مدیاروی رحمت اللہ علیہ آپ کی راچی جلوہ گر رن مولانا احمد شاہ نورانی، جس آدمی نے کدی کسی نے جھک کے سلام نہ دیتا، جس سید زادے نے کدی کسی نے جھک کے سلام نہ دیتا، جدو استاد صاحب دی بارگاہ حاضر ہوئے، استاد رفیع صاحب فرمیندے نے کہ اس وقت اسی زیر تعلیم آسے کراچی ڈاکٹر زبیر ابو الخیر دے مدرسے، فرمایا جدو نورانی صاحب آئے تو استاد محترم دی دست بوسی بھی کیتی تے سر گھٹنے تک جھک گیا، سر گھٹنے تک جھک گیا۔ تے شاہ صاحب فرما رہے ہیں استاد جی ساڑی زندگی ضروری نہیں، اہل سنت واسطے توڑی زندگی ضروری ہے۔ حضور اس واسطے کہ اسی لوگ سیاسی ہیں، تو اسی مذہبی لوگ ہو، جو مذہبی لوگ نہ رہے تا دین دا بیڑا کہیں اٹھاونا ہے۔ اس واسطے سانو اللہ نے وہ ہیرا تا کیتا جو میدان تحریر دا بھی شاہ سوار ہے، میدان تدریس دا بھی شاہ سوار ہے، خطابت بھی لا مقانی خطابت ہے کہ جو شخص راتی شنو شروع ہوئے صبح فجر تک بولدا رہے، ایسا شخص دنیا چوات نہیں لوٹ کے آمنا۔ لوگوں مدبانہ گزارش ہے، ہزارہ اختلاف ہیں، لیکن اس چیز کوئی اختلاف نہیں کہ جلالی صاحب دا مشن لوگاں سمجھیا نہیں، لوگاں سمجھنا چاہیے ہے، لوگاں ایسی غلط فشانی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے لوگاں کو سن دے آسے کہ گائیں ویساکھی چڑھ گئی ہیں، لیکن ہوں پتہ لگ گیا کہ گائیں کیویں ویساکھی چڑھ دی ہیں، یہ ہوں پتہ لگ گیا ہے۔ پہلے جٹان دے منہ سن دے آسے اس دی مثال ہے کہ جدو سائی وال دیاں گائیں وہ پیران دی موجودگی ایک گل کر رہی ہیں کہ جس سے سیدہ ایک باری ناراض ہوئی ہیں، ساری زندگی توبہ دی توفیق نہیں ملی۔ اور میں کہیں نہ گائیں تو پوچھو جس دن مولا علی تے سیدہ آپس سے کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں، نبی مسجد نبوی چ اٹھایا تو انہوں پتہ ہے حضرت علی پاک نو نبی کریم نے مسجد نبوی چ اٹھا کے فرمایا کم یا ابا تراب، اور سیدنا صدیق اکبر دے اوٹچ تسی اتنا وڈا جملہ بولے ہے۔ اس دن دربار سیدنا صدیق اکبر چ مطالبہ کیتا ہے کیا اگر اسی طرح 14 حدیث پاک سیاستہ دی موجود نہیں، اور یار تسی گل کے کیتے گائیں بھی ساکھی چڑھ گئی ہیں کہ جنہاں نو آج تک اپنے عقیدے دا نہیں پتا چلیا۔ میں خانے وال پڑھ دا رہی ہاں، عبدالحق رضوی صاحب بستر مرگ تے ہیں، تو اس وقت شہباز قمر فریدی کلمہ چوکے چایا، آپ نے فرمایا میری ویل چیئر سٹیج تے لائے ونجو، فرمایا عبدالحق رضوی خانے والے زندہ ہوئے وات بھی کوئی رافضی سٹیج تے آوے اس پاسے پائے گئے ہو۔ ایک گائیں بھی ساکھی تے چڑھیاں جڑیاں جی بولیں دیاں کھلیاں جناب کے جڑی آپ نے کیت کدی نہیں بولیاں، وہ ڈاکٹر صاحب دے خلاف بولیں دیاں۔ تو خدارہ میری مینت سماجتے کہ انہاں گائنوں پہلے عقیدہ سکھاؤ کہ جڑے آزان ٹائم تقریر نہیں بند کر دے، جڑا مولا میرا بھی گھر ہوئے اتے علمہ دا اتے علمہ دی چھاں ہوئے، جڑا سٹیج تے عالم سید زیادہ سمجھا رہی ہے، اس اوٹھ مٹی عالم سمجھ نہیں آئی، وہ ان جلالی صاحب دے خلاف بول رہی ہے۔ تو خدارہ معافی دیو، ایسے لوگاں تو جان چھڑاؤ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔